السلام علیکم. مے گاڈ بلیس یو. آپ پہ ایشور کی کرپا ہو. اس سیریز کے تیسرے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے. آج ہم آپ کے سامنے ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں جس کا ذکر اتنا زیادہ ہوا ہے، وہ بات اتنی عام ہو چکی ہے، اتنے کنوکشن سے کہی گئی ہے کہ لوگ اس پر یقین کر ہی لیتے ہیں اور ایک بار بھی اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی پرمانکتا کے بارے میں نہیں سوچتے. ایک بار بھی ان کے دماغ میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی تب آپ کا نکاح پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی تب آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے چلی گئیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک دیکھیں. اس کا جواب ہم قرآن کی روشنی میں ہی دیں گے. اس کے لیے قرآن میں دیکھیں گے کہ کیا اس میں نکاح کے لیے کوئی عمر بتائی گئی ہے، کیا اس میں نکاح کے لیے کوئی نردیش یا گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. سب سے پہلے قرآن کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ عورت کی مرضی یا اس کی منظوری یا سہمتی کے بنا کوئی بھی اس کو اپنا نہیں سکتا، اور انسان کی مرضی یا اس کی سہمتی کب ایکسیپٹیبل یا لاگو ہوتی ہے؟ جب وہ بالغ ہوتا ہے تب، یا جب وہ نابالغ ہوتا ہے تب؟ ظاہر سی بات ہے، جب وہ بالغ ہوتا ہے تبھی اس کی مرضی یا اس کی منظوری مانیہ ہوگی، کیونکہ نکاح کے لیے لڑکی کی منظوری ایک قانونی ضرورت ہے، اس لیے وہ نابالغ نہیں ہو سکتی. بالغ ہونے کے معنی ہیں کہ فزیکلی اور مینٹلی میچور ہونا، یعنی دماغی اور جسمانی طور سے پریپکو ہونا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج کل بچے کم عمر میں ہی گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں، پر وہ زیادہ ٹریفک میں صحیح فیصلے نہیں لے پاتے، اور اگر ان سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پولیس ان کے پیرنٹس کو بلاتی ہے اور ان کو لاپرواہی کے لیے ذمہ دار ٹھہراتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسکول میں کوئی بڑی شرارت کر دیتا ہے تو اس کے پیرنٹس کو اسکول بلایا جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو ابھی اپنے اچھے برے کی سمجھ نہیں ہے. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جب وہ اپنا اچھا برا نہیں سمجھ سکتا تو وہ اپنی زندگی کے میجر ڈیسیجنز، نکاح جیسے بڑے فیصلے لینے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے. اب ہم بالغ ہونے کے معنی سمجھ چکے ہیں. آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں بالغ ہونے کی کوئی عمر بتائی گئی ہے یا کوئی اصول یا پرنسپل بتایا گیا ہے. اس کے لیے سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 6 دیکھیں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اس میں کہا گیا ہے کہ جب وہ پہنچے نکاح کی عمر تو اگر تم ان کے اندر قابلیت پاؤ، یعنی میچورٹی دیکھو، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، نہیں تو تھوڑا اور انتظار کر سکتے ہیں. اس سے پتہ لگا کہ بالغ ہونے کے لیے اس کا پوری طرح میچور ہونا ضروری ہے. اسی سلسلے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں بھی وہی لفظ آئے ہیں. وہ وہاں پہنچ جائے جہاں وہ میچور ہو جائے، تبھی اس کا مال اس کو دیں تاکہ وہ اسے ڈھنگ سے سنبھال سکے، اس کا صحیح استعمال کر سکے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اس میں جو لفظ آئے ہیں حتیٰ یبلغ اشدہ، یعنی وہ اپنی پوری میچورٹی کو پہنچ جائے. ان 3 آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ بالغ ہونے کے لیے کوئی فکس عمر قرآن نہیں بتاتا، بلکہ
قرآن کے مطابق فزیکلی اور مینٹلی میچور ہونے کو ہی بالغ ہونا کہا جاتا ہے۔ اب ہم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کریں تو پائیں گے کہ رسول کوئی کام قرآن کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو صاف طور سے حکم تھا کہ وہ صرف اور صرف قرآن کو ہی فالو کریں۔ جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 50، ان اتبع الا ما یوحی الی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے یا بھیجی گئی ہے۔ یہی بات سورہ یونس کی آیت نمبر 15 اور سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 9 میں بھی کہی گئی ہے۔ اسی ریفرنس میں سورہ نمبر 86 الطارق میں آیت نمبر 13، انہ لقول فصل، اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ قول فیصل ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنے والی بات ہے، یعنی جو باتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں ان سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے اوترت کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 اور 47 میں ایسے لوگوں کو ظالم اور فاسق کہا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف فیصلہ لے ہی نہیں سکتے۔ تو جو رسول اسی قرآن کو لوگوں کو فالو کرنے کو کہہ رہے ہیں، لوگوں کو ماننے کو کہہ رہے ہیں، وہ خود اس کے خلاف، اس کے ورودھ کیسے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہوتا تو لوگ اسی وقت قرآن اور رسول دونوں کو ماننے سے انکار کر دیتے، یہ کہہ کر کہ یہ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں اسے خود ہی فالو نہیں کرتے۔ اور اتہاس اس کا گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق ہی گزاری۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ ان پر سراسر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ افسوس کہ اس کو زیادہ تر لوگ صحیح مانتے ہیں۔ اب قرآن کی آیتوں پہ غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ عورت کی مرضی یا منظوری کے بنا اس کو کوئی اپنا نہیں سکتا، اور مرضی یا سہمتی تب ماننے ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوتی ہے، اور قرآن کے مطابق بالغ وہ ہے جو پوری طرح میچورڈ ہے، اور 6 سال کی عمر میں کوئی پوری طرح میچور نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اگر 6 سال کی عمر میں نکاح ہوتا تو قرآن کے خلاف ہو جاتا، اور رسول قرآن کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس طرح قرآن کی آیتوں سے یہ بات سدھ ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح نہیں کیا تھا۔ یہ تھا قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اس سوال کا جواب۔ اس وشے پر اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو چینل پہ جو واٹس ایپ نمبر اور ای میل آئی ڈی دیا ہے اس پر میسیج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل۔